الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات سامعین، نوجوان ساتھیوں، رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، تنہا خالق ہے، تنہا رازق ہے. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے پوری کائنات کو مختصر سی مدت میں پیدا فرمایا. درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آقا مدنی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کی آبیاری، دین کی یہ باتیں، اللہ کا وہ پیغام ہم تک میں نوعاً پہنچایا. حضرات و سامعین، جس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یا جو ایام یا جو حالات ہم اور آپ دو چار ہیں، کسب پرسی کے جو ہے حالات ہیں، ہر ایک اپنا جو ہے رونا رو رہا ہے. اور اس فانی دنیا میں اور یہ ختم ہونے والی دنیا میں اور یہ ختم ہونے والی زندگی میں انسان ہمیشہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ایسا راستہ اختیار کروں جس میں نقصان نہ ہو، ایسا کام کروں جس میں کوئی خطرہ نہ ہو، ہر کام میں کامیابی ہو، ہر بات میں کامیابی ہو، ہر دن ہمارا کامیاب ہو، ہر مہینہ ہمارا کامیاب ہو، ہر پروگرام ہمارا کامیاب ہو. یعنی ہماری زندگی کا ہر ایک ایک لمحہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے. اسی لیے کہا القیس من دان نفسہ وعمل بہ. عقل مند کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ ہوشیار کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ سمجھدار وہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے آپ کو جان لے، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے. اس دنیا میں جہاں پر ہم اور آپ جی رہے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کی دولت کا حساب خود ان کو نہیں، لیکن ویسے بھی لوگ جی رہے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کا وجود ان کے لیے عذاب بن چکا ہے، وہ بھی جی رہے ہیں. جو دنیا کا سب سے مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جو مشکل سے اٹھا رہا ہے. بھائی ساتھیوں، جو سورت میں نے پڑھی ہے سورۃ العصر،
اس کے پیش نظر اب آنے والے ایام میں جو ہے ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمارا قدم ابھی سے جو ہے کامیابی کی طرف بڑھے، عبادت کی طرف بڑھے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف بڑھے، تو ہم اور آپ جو ہے اس دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں شمار کیے جائیں۔ آئیے کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، قسم ہے عصر کی نماز کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، دھوکے میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، دھوکے میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ من جملہ اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان، لیکن سارے مخلوق کو خطاب کر کے اللہ نے چند لوگوں کو ایک شرط لگا کر الگ کر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ان نقصان والے انسانوں سے وہ آدمی بچے گا، وہ انسان محفوظ ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے، ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، ایک اللہ کے سامنے اپنی نظر و نیات پیش کرے، ایک اللہ کے سامنے مدد و استغاثہ کرے۔ وہی ہمارا سننے والا، وہی ہمیں دینے والا، وہی ہمیں پالنے والا، وہی ہمیں کھلانے والا، ہر مشکل یا خوشی کا پیغام اسی کی جانب سے آتا ہے۔ الا الذین آمنوا، نقصان کے زمرے سے وہ آدمی بچا لیا جائے گا، اس آدمی کو الگ کر دیا گیا جو اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں۔ اللہ نے جو کہا، اللہ کے نبی نے جو کہا، ان باتوں پر ہم اور آپ کو عمل کرنا۔ ایک تو اللہ پر ایمان لانا، دوسری بات اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ بتایا ہے، اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالے، تبھی ہم کامیاب ہیں۔ ایک آدمی اپنے والد کو والد مان رہا ہے لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتا، ان کے بات کو نہیں مانتا، ان کی فرما برداری نہیں کرتا، کیا ایسی اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار کہلائے گی؟ ضرور نہیں کہلائے گی۔ تو فرما بردار تو وہ اولاد ہے جو اپنے باپ کو باپ ماننے کے بعد ان کی جو ہے باتوں کو تسلیم کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی خدمت کرنے والی ہوگی، وہ اولاد کامیاب ہے۔ البتہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار کام اللہ نے بتایا، چار کام اللہ نے بتایا، یہ چار قسم کی چیزیں ہوں گی تو نقصان کے دائرے سے تم بچ جاؤ گے، یعنی کامیاب ہونے والے آدمیوں میں شامل ہو۔ تو آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس دنیا کی دولت آ گئی تو میں اور سکون کی زندگی اختیار کروں گا، بڑا ہی جو ہے بہتر زندگی مجھے نصیب ہوگی۔ تو آدمی کہے گا مجھے عہدہ و اقتدار مل گیا، کرسی مل گئی، اس ملک کا پرائم منسٹر بن گیا، سمجھ لو میں سب سے بڑا کامیاب آدمی بن گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے زیادہ اولاد ہوں گی، مرد بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، کب میں کامیاب ہے۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں قرآن نے جو ہے متعدد جگہ پر ارشاد کیا۔ قارون کہ حد و حساب اس کی دولت تھی، اس کے خزانے کی چابیاں ایک 40 افراد کی بڑی ٹیم جو ہے اٹھایا کرتی تھی، صرف چابیاں خزانے کی، لیکن فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ فرعون بہت بڑی حکومت کا بادشاہ، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس نے کیا، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن سمندر کی گہرائی میں لوگوں کو ڈبا کر دیا، ختم کر دیا۔
الگر سازی اس قسم کی بے شمار مثالیں ہم اور آپ کو جو ہے ملتی۔ آئیے اس سورت کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا لو لم ينزل اللہ سوى هذه السورة لكفت الناس۔ امام شافعی نے فرمایا سورۃ الناس، سورۃ العصر جو پڑھی گئی، اگر یہ ایک ہی سورت نازل ہوتی، باقی کا قرآن نازل نہ ہوتا، تو یہ ایک ہی سورت انسانوں کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتی۔ چھوٹی سورت ہے لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر سارے باتیں سمیٹی ہوئی۔ امام شافعی نے فرمایا سورۃ التکاثر میں ان لوگوں کے بارے میں تشریح دی گئی جو اپنی زندگی کو پریشان حال سمجھتے ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی تمہاری زندگی کی ہر ایک نعمت کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا، ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی یا ناشکری میں جڑا ہوا۔ انسان اپنے آپ پر غور و فکر کرے، اس کے اوپر جو نعمتیں اس پر غور و فکر کرے، ہمارے سر پر جو بال ہیں اس پر غور و فکر کرے۔ یہ بال کی ہمارے پاس قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اس آدمی کو دیکھو جس کے سر پر بال نہیں، یہ پپوٹے ہمارے پاس کوئی قدر نہیں رکھتے کیوں یہ لونی ہے، اس کو دیکھو جس کے یہ ایبرو کے بال جو ہے موجود نہیں ہے، اس کی شکل و صورت کیسے نظر آتی ہے۔ ہر ساتھی انسان پر جو بھی نعمت اللہ نے دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کل روز قیامت میں اس کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ امام راضی کہتے ہیں اس تفسیر کی، اس سورت کی تفسیر، امام راضی کہتے ہیں اس سورت کی تفسیر مجھے اس وقت میں سمجھ آئی جب مدینے کے گلیوں میں ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے۔ برف بیچنے والا، اب تو سیزن برف کا آ گیا، گرمی آ گئی تو برف کا سیزن آ گیا، برف کے جو ہے ٹھیلے سائیکل پر گاڑیوں پر لے کر گھوم رہے ہیں، اور برف بیچنے والا یہ آواز لگاتا ہے لوگوں آؤ اس برف کو خرید کر لے جاؤ ورنہ میرا راس المال ضائع ہو جائے گا۔ یعنی جو برف پر جو اس نے پیسہ لگایا ہے اگر وہ برف نہ بکے تب بھی وہ ختم ہوگا، بکے تب بھی وہ ختم ہوگا، کیونکہ وہ پانی ہونے والا ہے۔ اگر وقت سے پہلے بک جاتا ہے جو اس نے اس کے اوپر رقم لگائی ہے، جو راس و مال جو پیسہ لگایا ہے وہ پیسہ بھی اسے آئے گا، اسے فائدہ بھی اسے آئے گا۔ اگر وقت پر وہ برف اس کا نہ بکا، فائدہ تو دور کی بات، اس کے لگایا ہوا رقم جو گنٹری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گوڈ گنٹری تٹ پیدا تٹ بھی نہیں بچتا۔ تو مدینے کی گلیوں میں برف بیچنے والا آواز لگا تو لوگوں آؤ اس برف کو خرید کر لے جاؤ ورنہ میری جمع پونجی، میرا جو ہے راس المال، میری جو گنٹری ہے وہ نقصان میں ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے امام راضی کہتے ہیں اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے سورۃ العصر کی تفسیر جو ہے سمجھ میں آئی کہ جب اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان دھوکے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یعنی وہ برف بیچنے والا اپنا برف کو لے کر چل رہا ہے، وہ اس وقت تک گھاٹے میں جب تک وہ برف بکتا نہیں، اگر وہ نہ بکے وہ راہ نقصان میں، اور وقت سے پہلے بک جائے تو پورا فائدہ۔ تو ایسا ہے ہر انسان نقصان اور گھاٹے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اچھے کام کرے، اچھے کام کی دعوت دے، اور اس دعوت پر جو مصیبتیں آئیں، جو مشکلیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں اس پر صبر کرے۔ یہ چار قسم کی باتیں جو ہے اس آیت کریمہ میں بتائی۔ ایمان اور عمل صالح یہ بڑا ہی بنیادی رشتہ ہے۔ اللہ نے یہاں پر ایمان اور عمل صالح کو جوڑ دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان اور عمل صالح یہ بنیاد اور عمارت کی طرح پایا، فاؤنڈیشن اور اوپر کی جو ہے عمارت ہے، اس طرح ایمان اور عمل صالح۔ اگر کوئی آدمی
عمارت بنا رہا عالیشان عمارت ہے، اس کا فاؤنڈیشن کمزور ہے، یا تو فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے، اس کا پایا نہیں ہے، ایسے زمین پر میں بنا دوں گا کیا وہ مکان ٹک پائے گا؟ یا وہ آدمی جو اپنے فاؤنڈیشن کو تو مضبوط بنایا، لاکھوں کے روپے فاؤنڈیشن میں ڈال رہا ہے، اوپر عمارت کچھ بھی نہیں بنا، کیا ایسا فاؤنڈیشن اس گھر کے مالک کو دھوپ سے بچا پائے گا، بارش سے بچا پائے گا، ہواؤں سے بچا پائے گا، آنے جانے والے انسانوں کی نگاہ سے بچا پائے گا؟ ایک ایسی بنیاد، ایسا پایا جو صرف پایا ہی ہے، اوپر کی عمارت اس کے لیے، ایک ایسی عمارت جو بغیر پائے کے، بغیر بنیاد کے، بغیر فاؤنڈیشن کی عمارت اتارا، آج اور کل وہ ڈہ جانے والی۔ بارش کے موقع پر ہم نے جو ہے حیدرآباد کے علاقے کا معائنہ کیا، جو جہاں جتنے بھی نالے تھے، ندیاں تھی، اسے بند کر کے جو گھر بنائے گئے سارے ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان اور عمل صالح جو ہے بنیاد اور عمارت کی طرح ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح کے بغیر ایمان۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے، ایمان ایک بنیادی چیز ہے، اس ایمان کے ساتھ ہم اور آپ کو عمل صالح کرنا ہے۔ نیک کام، کون سا کام نیک ہے؟ آپ اس گرمی کے موقع پر بہت سے غیر مسلم لوگ پانی پلاتے ہیں، روڈوں پر پانی پلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں، سبزی لگا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، چھاچھ، مختلف قسم کی چیزیں انسانیت کے طور پر خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی خدمت آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گی، دنیا کی حد تک کام ہے، جو ایمان کے بغیر عمل صالح۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اللہ پر، اس کے بعد ہم چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کریں گے، ہمیں نجات کے لیے کافی ہوگا۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فاحشہ عورت، زانیہ عورت، اپنا جسم بیچنے والی، دھوپ کی شدت میں ایک کتا اپنی زبان کو باہر نکال کر جو ہے ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت فی کل قلب رطبۃ اجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک دل رکھنے والے، جان رکھنے والے جانور کی مدد کرو گے، خدمت کرو گے، اس کے اوپر تمہارے لیے اجر رکھا گیا۔ البتہ ساتھیوں، تو ہم اور آپ کو چاہیے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد۔ دوسری بات فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اصل میں جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ لیکن ایمان کے بعد جب ہم عمل صالح کرتے ہیں تو ہمیں مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس پر ہم اور آپ کو چاہیے صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ کامیاب کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب، وہ ایمان والا کامیاب، وہ مسلمان کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، واہیہ قسم کے کام نماز میں نہ کرتے ہوں، واہیہ قسم کی حرکتیں نماز میں نہ کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نماز اور اس کے ساتھ 10 اوصاف بیان کر کے فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ والذین لفروجہم حافظون، اور وہ کامیاب جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ اس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من اضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجل اضمن له الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے
جو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، یعنی جو شرمگاہ کو اللہ نے رکھا ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، اور اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان جو زبان کو اللہ نے رکھا ہے اس کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جنت کی ضمانت دے پاؤں۔ اندازہ لگا آج کے دور میں ہم اور آپ کیسے کیسے حالات دیکھ رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ زناکاری اتنی عام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ 8 سالہ بچی محفوظ ہے، نہ 80 سالہ عورت محفوظ ہے۔ زنا کے اتنے زناکاری کا بازار اتنا گرم ہے، آج بولنے والا کچھ شرمسار، گناہ اتنا بڑھ گیا، اس گناہ کے سامنے سچے لوگوں کی جو ہے رفتار پھیکی پڑتی نظر آتی۔ اگر ہم اور آپ کے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے نبی سے بات سمجھے، فرمایا یہاں پر اللہ نے فرمایا والذین لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ الگ ساتھیوں، کامیاب لوگوں کی فہرست میں بہت سے لوگ ہیں، ان کی فہرست کا حصہ یہاں پر بتایا گیا، نمازوں کا حفاظت کرنے والے، نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے، نماز میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے فرمایا گیا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر ایک مرتبہ نماز کیسی ہوگی، راستے سے جنگ سے واپس آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پڑاؤ کیا، آپ کے پیچھے جو ہے عیسائی اور یہودی لگ گئے۔ اس رات میں اللہ کے نبی نے کہا آج پہرا کون دے گا، نگرانی۔ اس میں جو ہے حضرت عباد بن بشر اٹھتے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر، یہ دو افراد جو ہے پہرا دینے کا ذمہ جو لیتے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ دونوں جو ہے آپس میں طے ہوا کہ آدھی رات تم سو جاؤ میں جاگتا ہوں، آدھی رات تم جاگتا میں سو جاتا ہوں، دو آدمی ایک ساتھ جاگنے سے باری باری بانٹتے ہیں۔ تو حضرت عمار سو گئے، حضرت عباد بن بشر جو رات جاگنے لگے، پہرا دے رہے تھے، دشمنوں کا خطرہ تھا۔ رات میں جو دشمن گھات لگا کر بیٹھا تھا، جیسے عباد بن بشر نماز کی جو ہے رکعت باندھ لیتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی، نماز میں اتنے مہو تھے، نماز میں اتنا مگن تھے، قرآن کی تلاوت میں جو ہے اتنا مست تھے، ساری دنیا سے کٹ کر جو ہے اللہ سے لاؤ لگا کر نماز پڑھی۔ دشمن کا تیر آتا ہے، عباد بن بشر کے جو ہے جسم میں پیوست ہوتا ہے، اس کو انہوں نے ہلکے میں لے لیا، تیر نکال کر پھینک دیا، نماز میں مزہ تھا۔ دوسرا تیر آیا، پھر اسی میں نکال کر پھینک دیا۔ تیسرا تیر آیا، خون بہت زیادہ بہنے لگا، خدشہ محسوس کیا کہیں جو ہے میرا ایسے ہی نماز پڑھنا کہیں اسلامی لشکر کے لیے خطرے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کو جگایا، حضرت عمار بیدار ہوئے، کہا میرے بھائی کیا ہاتھ تم نے بنا رکھا ہے، اگر شروع میں بیدار کرتے، دشمن کا حملہ ہو اس وقت بیدار کرتے۔ حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں میرے بھائی مجھے نماز میں اتنی لذت آ رہی تھی کہ مجھے تمہیں بیدار کرنے کا خیال نہ آیا، اگر اللہ کے نبی سے وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو ہماری جو نگرانی کا ذمہ، میں قرآن پڑھتا جاتا اور میری روح برباد ہوتا۔ الگ ساتھی یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ ہم اور آپ کو معلوم ہوگا، کرکٹ کا کھلاڑی ہے، فٹ بال کا کھلاڑی ہے، کھیل رہا مگن ہے، گول ہونے نہ ہونے میں ہے، ٹینشن کا معاملہ ہے، ایسے وقت میں پیر کو چوٹ لگتی ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، تب وہ کھلاڑی کو احساس نہیں کہ میرا انگوٹھا پھوٹ چکا ہے، اسے خون کھیل رہا ہے، یہاں تک اس کی خون کے چھینٹے دوسرے کو اڑتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی پیر زخم معلوم، یعنی آدمی کو یہ جنون جب وہ بدمست ہو کر کھیلتا ہے، اپنے آپ کو اس کے اندر لگا کر کھیلتا ہے، ہر چیز کو بھول جاتا ہے، یہی عبادت ہے۔ اللہ ساتھی تو نماز ایسی ہو، خشوع اللہ کی ہو، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو
اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور تمہارے دل میں نہیں آتا، کم سے کم اتنا سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کورٹ میں جاتے ہیں، جج کے سامنے جاتے ہیں، ہماری موبائل کا رنگ بجنے کا الاؤڈ وہاں پر نہیں ہے۔ بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے کہ کورٹ کے اندر ہمارے موبائل کا رنگ بج جائے، وہاں پر کس کی مجال میں ہے ایسی ویسی گفتگو کرنے کی۔ اور یہاں پر ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو ساری دنیا کو کھلا رہا ہے، ساری دنیا کو پال رہا ہے، ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ البتہ ساتھی، کامیاب کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ابھی ایک اللہ نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ آدمی آئے، صاحب رسول آئے، سب صحابہ نے دیکھا کہ وہ آدمی آئے نماز پڑھے چلے گا، ایسے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ سوچا کہ کون آدمی، وہ آدمی کہ گھر گئے مہمان بنتے ہیں، ان کا کوئی ویسے خاص عمل انہوں نے نہیں دیکھا، آخرکار پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ کیوں؟ ہم نبی کے محفل میں 3 دن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ جب بھی سوچتا ہوں میرا دل جو ہے کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنیوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ البتہ ساتھ اپنے دلوں کو بھی جو ہے ہم اور آپ کو چاہیے کینے اور بغض سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ آئیے کامیابی کے ضامن میں آج ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دولت آئے، جہاں سے بھی آئے دولت آئے، ہر سے آمد در گھسیٹ، عام باسط چاہے کبھی کیا آتے جو گھسیٹ، عام کا آنے گھسیٹ تو آنے، بھاگتے چور کی لنگوٹ سے، چور نے ملا سے لنگوٹی تو مٹی اسے پکڑ کے جو۔ آج ہم اور آپ کا معاملہ دستور ایسا چلا ہے، کچھ بھی نہیں ملنے سے ملنا بہتر ہے۔ دولت کی ہوس میں انسان حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، سودی کاروبار میں اپنے آپ کو ملوث کر رہا ہے، اور جو ہے جوا سٹہ بازی میں اپنے آپ کو لگا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہے نماز میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے اللہ میں اپنا مٹی کا نمبر لگا لو لگ جائے۔ اس سے مانگ رہے کیا مانگ رہا، کہاں کر رہا، کیا چیزیں قبول ہو کہ اللہ سے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ البتہ ساتھیو یہاں تک ہماری نوبت آ گئی، ایک بھی لقمہ حرام کا ہمارے جسم میں جاتا ہے 40 دن تک ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ آئیے اسی طرح ایک مصر کا بہت بڑا تاجر مالدار، اس کے بارے میں لکھا گیا، اوناسر اس کا نام تھا، دنیا کے 10 ٹاپ جو مالدار ہیں اس میں سے جو ہے ٹاپ 3 جو ساری دنیا کے مالداروں کا 3رے نمبر کا مالدار، ساری دنیا کے مالدار۔ زیتون کے تیل کا کاروبار، اس کی بڑی بڑی جہازیں تھیں، اس کے اوپر فلم بنائے گئے۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا بھائی تیری تمنا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ وہ آدمی ایک بیماری کا شکار تھا۔ مجھے شروع بات آئی کہ اللہ کی نعمت کا شکر گزار ہم اور آپ ہونا چاہیے۔ اس کی بیماری تھی، اس بیماری کے علاج کے لیے مختلف قسم کے ڈاکٹروں سے معائنہ کرایا، تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہ جو انکیا ہے یہ انکیا کچھ سے نہیں کھلتے تھے، اسے یہ انکی کے پھپھوٹے گوشت اتنا زیادہ آیا وہ نیچے پڑتے تھے، شٹر بند نہیں کھلتا تھا، شٹر انکیا کا شٹر نہیں کھلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر تمہاری آنکھوں کو جو علاج کوئی کیا، کوئی کر دے تم کیا معاوضہ دے گے؟ اس آدمی نے کہا میری جو دولت ہے اس کا آدھا حصہ دوں گا، اس کا آدھا حصہ دوں گا اگر میری آنکھیں ایک مرتبہ میں خود سے کھولنے والا اور بند کرنے والا ہوں۔ صبح اٹھتا تھا اس کی آنکھیں کو چکٹ پٹی سے چٹکا دینا، چکٹ پٹی چٹکا اور کھول دینا، پھر سونا چکٹ پٹی کھولے تو چلے جاتے۔ تو اندازہ لگائے میرے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا مالدار لیکن پھر بھی ناکامیابی کے دہلیز پر کھڑ کر کہتا ہے ایک مرتبہ میری آنکھ خود سے کھولنے والا مجھے بنا۔ اللہ نے ہم اور آپ کے جسم پر کتنی نعمتیں دیا ہے، کیا ان نعمتوں کا شکر ہم اور آپ ادا کرتے ہیں؟ ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا احسان کو ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں ساتھیو،
اس لیے چاہیے ہم اور آپ کو اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں، اور وہی آدمی کامیاب ہوگا جو اس دنیا میں رہ کر اللہ پر ایمان لائے۔ ایک عورت کا واقعہ پیش کیا، حضرت عطا بن رباح کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے فرمایا، کیا تمہیں جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ اس عورت کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت مرغی والی عورت، پھیپڑی والی عورت، پھیپڑی پانی دے کے دو، آگ دے کے دو، کچھ پھیپڑی ہو کے پڑتے ہیں۔ عورت آ کر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی اس بیماری کی شفا یابی کی دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مائی اگر میں دعا کر دوں تو انشاءاللہ تیری بیماری دور ہو جائے، اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی اللہ تجھے جنت دے گا، یا تجھے جنت چاہیے یا بیماری سے شفا چاہیے۔ صورت میں اللہ کے نبی مجھے بیماری پسند ہے جنت کے بدلے، میں اس بیماری کو پسند کرتی ہوں جنت کے بدلے، لیکن دعا اتنی کیجئے جب میں پھیپڑی کی حالت میں گر جاؤں، میری سطر جو ہے، میرا کپڑا جو ہے چھپا رہے، ڈھکا رہے، بے ستری میری نہ ہوگا۔ اللہ صاحب اس قسم کی بے شمار قسم کی باتیں ہم قرآن کے سامنے ہیں، وقت ہم اور آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ کامیاب والے لوگوں میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی فہرست دکھائی ہے۔ اس پرفتن دنیا میں، پرآشوق دنیا میں ہر انسان اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیاب وہ آدمی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے، اللہ کے نبی کے دکھائے ہوئے راستوں پر عمل کرے، اور اللہ کی جانب سے جو بھی آزمائش آتی ہوں ان پر آدمی صبر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ بس اللہ سے دعا اللہ ہم اور آپ کو کہے سنے سے عمل کی توفیق دے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے خطاؤں کا درگزر عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے شفا کاملہ شفا کلیان سے فرما، جو پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے ڈوبا قرض کے ادائے کے اسباب کو مہیا فرما۔ یا اللہ دنیا کی جو بھی آفتیں بڑی بھی ہیں تمام آفتوں سے سب کی نجات فرما۔ آج ماحول بڑا پرفتن ہے، اس فتنے والے ماحول سے نوجوانوں کی حفاظت فرما، مسجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما۔ قول هذا استغفر الله ولكم